ویلکم بیک تاسرین. سر کراچی میں یہ جو بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ دیکھو کراچی کا شہر جو ہے نا آپس کی لڑائی جھگڑے میں ختم کر دیا گیا ہے. کراچی کا سب سے بڑا عذاب اس وقت آیا تھا، عام طور پر ہم گنتے اس دن کو ہے جب بشرا زیدی نام کی ایک لڑکی جو تھی گاڑی سے گر کے شہید ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں کراچی میں کچھ فسادات ہوئے تھے. لیکن اصل خرابی اس وقت پیدا ہوئی تھی جب عبدالستار افغانی جیسا درویش منش میئر جو تھا وہ جب ایک احتجاج کے سلسلے میں باہر نکلے تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد توڑ دی گئی وہاں کی بلدیہ کا ادارہ جو ہے. غالباً مشرف کو یہ یقین دلایا گیا اس زمانے میں کہ یہ جماعت اسلامی کا اثر توڑنے کے لیے میں نے کیا. غوث علی شاہ نے کیا تھا. غوث علی شاہ اس حوالے سے کئی طرح سے کئی معاملات کا بڑا اسی کے زمانے میں ایم کیو ایم جو تھی وہ بنتی نظر آئی. وہ اس کا ہاتھ نہیں ہوگا، وہ نہیں تھا، وہ اس طرح کی سازشیں واشیں نہیں کرتا تھا. لیکن اس طرح کی جو توڑ جوڑ تھی اس کے رزلٹ کے طور پر یہ ہوا کہ کراچی کا کوئی واری وارث نہیں رہا. پھر ایم کیو ایم جب آئی تو ایم کیو ایم کبھی سندھیوں کے ساتھ دہشت سندھیوں سے مراد ہے قوم پرست سندھیوں کے ساتھ، کبھی جی ایم سید کے ساتھ جا کے بیٹھتی تھی، کبھی پنجابی لیڈرشپ کے ساتھ کچھ بات کرتی تھی. وہاں ایک آدھ ایسے لوگ تھے جو کہ پنجابی قیادت کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے تھے. ان کو ایوان صاحب کیا تھے، کیا نام تھے ان کے، بڑے وہ سٹائل سے چلتے بھی تھے، اچھے تھے، ہمارے دوست بھی تھے. ان سے رابطہ کرتی تھی، کبھی کس سے کرتی تھی. یہ چکر چلتا رہا 4-5 سال، حتیٰ کہ جو ہے وہ ہمارے یہ جو الطاف حسین ہیں وہ ایک دن چلتے ہوئے گاڑی میں گھومتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچے اور چپکے سے فرار ہو گئے. اس وقت اصل میں جب آپ نے ملٹری ایکشن شروع کیا تھا، اجازت لی تھی، تو کہا یہی گیا تھا کہ انٹیریئر سندھ میں ملٹری ایکشن ہوگا. انٹیریئر سندھ میں کیوں ہوگا؟ انٹیریئر سندھ پہ ڈاکوؤں کا قبضہ تھا، ڈھاریل کا، جو اب پھر ہو رہا ہے. یعنی کہ وہاں ڈاکوؤں کا راج اس طرح تھا کہ وہ جنگلوں پہ بیلوں پہ جا کے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور لوگوں کو پکڑ کے اغوا کر لیتے تھے، تاوان کے لیے پیسے مانگتے تھے. اور ایک عجیب ٹریڈیشن تھی کہ اس کے ساتھ جو بھی پیسے مانگے انہوں نے آپ سے ایک راڈو ہی گڑی تھی اور کوئی نہیں، اور بوسکی کا ایک تھان لینا تھا. یہ ایک طرح کی گویا نشانی بن گئی تھی. اور رات کو جب قافلے چلتے تھے بلکہ دن کو بھی چلتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ سیکورٹی ادارے آگے اور پیچھے چلتے تھے اور درمیان میں ہائی وے پر اور درمیان میں اگر 50-60 جتنی گاڑیاں ہوتی تھی ان کو لے کر گزارتے تھے سیفٹی کے ساتھ. آپ ٹرین میں بیٹھتے تھے تو اس پہ قبضہ ہوا ہوتا تھا نام نہاد طلباء کا، اسٹوڈنٹس کا. ایک بار مجھے موقع ملا اس کو دیکھنے کا، وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے، نہ ٹکٹ لیتے تھے نہ کچھ کرتے تھے. ایسے لگتا تھا سندھ کسی کنٹرول میں نہیں. تو جب کاروائی ہوئی تو لگتا تھا یہ کہا گیا کہ یہ انٹیریئر سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو کہ قانون شکنی کر رہے ہیں یہ کاروائی کی جا رہی ہے. اور چپکے سے وہ کاروائی آہستہ آہستہ کراچی کی طرف منتقل ہو گئی. وہ سندھی تو وہاں رہ گیا، سندھ کا ڈاکو تو رہ گیا جسے ڈھاریل کہتے ہیں وہاں. اور کراچی میں آ کے انہوں نے یہ کاروائی ایم کیو ایم کے خلاف شروع ہوئی. اور پھر ایم کیو ایم سے جو جھگڑا شروع ہوا وہ کہنے وہ ڈبل کراس کر رہے تھے. ایک تو ہماری ایجنسیوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں نیشنلزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک طرف پرسکون رہے، اور دوسری طرف وہ را کے ساتھ رابطے کیے ہوئے تھے. یہ ایک لمبی کہانی ہے. اس دن سے کراچی کا والی وارث کوئی نہیں. سندھ کے لوگوں کو پتا ہے کہ سن 70 کے الیکشن میں وہاں 7 ایم این اے کی نشستیں تھیں جس میں پیرافری پر ایک لیاری کی، ایک شاید لانڈی کے قریب کی تھی، یہ پیپلز پارٹی کے پاس آئی تھی. ایک حفیظ پیرزادہ کی تھی، ایک عبدالستار گبول کی تھی. باقی سیٹیں ساری جماعت اسلامی نے اور جے یو پی نے جیت لی. ہم نے ان کو ایسے تباہ کیا کہ ایم کی ایم کی لڑائی، پیپلز پارٹی وہاں سے بدزن، ان سے کچھ ہو نہیں رہا تھا، ہو نہیں پاتا تھا. انہوں نے بھٹو صاحب نے سپر مارکیٹ کھڑی کی تھی وہاں لالو گیٹ میں، لیکن وہ وہاں کے کلچر اور مزاج سے لگا ہی نہیں کھاتی تھی. چاچے جب بھٹو صاحب وہاں سے گزرے، تیزی کے ساتھ گزرے اور ایک جلسے کرنے کی کوشش کی تو ان کو جوتا پھینکا گیا. اور جو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے. یہ ساری جو پالیٹکس تھی اس نے بہت ایک سنگین صورتحال اختیار کر لی. اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کراچی کا وارث کون ہے. دیکھنے کو جو بلدیہ ہے وہ ایم کیو ایم کے ایک پرانے شخص وسیم اختر کے پاس ہے، جو سندھ کی حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جن کا اثر اندرون سندھ تو ہے، کراچی میں ہے ہی نہیں، اب بھی نہیں ہے. اور وفاق کی حکومت ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اس میں اب دیکھیے وہ گرین لائن جو ایک بنائی گئی تھی، ایک پوری منصوبہ تھا، نواز شریف نے جس کو فنڈ کیا تھا وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے 2 سال سے 3 سال سے.
کراچی میں کھنڈروں کی طرح اس طرح کھڑا جیسے BRB جو پشاور میں کھڑی ہے. صحیح. تو کوئی ہے وہاں پانی باہر سے آتا ہے, ہم. اس لانے کا یہ کئی پروجیکٹ تھے, آپ نے آ کے چلائی نہیں. ہم. وہاں کے پانی جو ہے سمندر میں جانا ہے, آپ سمندر میں بھیجنے کے لیے جو نالے ہیں, ندی نالے ہیں, ان میں گندگی پڑی جاتی ہے. ہم. اسی صفائی کے لیے ورلڈ بینک سے آپ نے پیسے لیے ہیں, اب کہتے ہیں جی 25% کام ہوا تھا کہ صحیح. بارشیں آ گئی, ہم تو کرونا میں لگے رہے جی. اچھا یہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے, اور یہاں کہتی ہے جی ہم نے تو 1 ارب روپیہ دے دیا تھا بلدیہ کو, انہوں نے صحیح. کیا نہیں. ہم. پھر کراچی کو 5-6 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے, 6 ڈسٹرکٹ میں. ہر ڈسٹرکٹ کو کہا گیا کہ آپ اس کو ڈیل کریں. اب رزلٹ ہے کہ اتنا یعنی کہ ایک طرح بکھرا ہوا کام ہے کہ کراچی میں کچھ نہیں ہو پا رہا. نہ پانی کی نکاسی کا بندوبست ہے, نہ کچھ اس بات کا خیال ہے کہ کراچی کی صفائی کیسے کرنی ہے. گندگی, جن سڑکوں پہ میں پانی کے ریلے چلتے ہوئے دیکھتا ہوں, ان سڑکوں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ گاڑیاں چلا کرتی تھی اور ڈرائیونگ کا مزہ آیا کرتا تھا. ان کا کھڈے پڑے ہوئے ہیں, ہم. پانی کے ریلے چل رہے ہیں, کیا کریں گے آپ اس صورتحال میں؟ تو جب صحیح. تک اس کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا, اور حکومت اس پہ سندھ کے لوگوں کی ہے جن کے انٹرسٹ کراچی میں سوائے اپنی گاڑیوں کو چلانے کے اور کچھ نہیں ہے, اپنی پجاروں لے کے بھاگنے کے, اور کراچی کے لوگ جو تھے وہ اپنی اس پالیٹکس میں پڑے رہے, مہاجر سندھی اور فلاں فلاں پالیٹکس. خود انہوں نے کراچی کے لوگوں کو, مہاجروں کو بھی اس طرح کرش کیا دوسری پارٹی کے لوگوں کو کہ ان کے سوا کوئی باقی نہ بچے. تو جو پالیٹکس وہاں ہوئی ہے وہ افسوسناک ہے. پھر مستقبل میں بھی آپ یہ کراچی پالیٹکس کی نظر نہیں جی, ہو ٹھیک جائے کرنا گا؟ پڑے گا. ہم. کوئی تو آئے جو اس کو درست کرے. فوج نے ایکشن لیا, رینجرز کی مدد کے ساتھ دیا, اور وہاں لا اینڈ آرڈر بنایا. وہاں بھتہ خوری تھی, بھتہ خوری بند کرائی. وہاں کے حالات میں بوری بند لاشیں آتی تھی, اس کو روکا گیا, جس کا مطلب ہے کہ کراچی کو کنٹرول کیا جا سکتا کیا ہے. جا سکتا جب ہے. کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کو لے کے آگے چلے. اس صورتحال کو باقی رکھنا, زندہ رکھنا, پیدا کرنا. اب پھر واقعات ہو رہے ہیں. اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے ان کے روزگار کے سارے ذرائع چھین لیے ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جو آپ نے بھتے کے سارے ذرائع چھین لیے ہیں, ایسے ہی ہے. اور جو کچھ تھا تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ عام آدمی کے لیے بہت کچھ کرتے سر پھریں گے, اگلی شہر کو بالکل یعنی کہ بے یار و مددگار بے چھوڑ یار دیا و گیا. مددگار چھوڑے, بالکل سر.